وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، حق اور باطل کی جو کشمکش ہوتی رہی ہے انسانوں کے اندر، وہ اسی نقطے پر ہوتی رہی ہے۔ ہر دور کے مشرکین نے اللہ کے اوپر الزام لگایا کہ ہم جو کچھ شرک کر رہے ہیں، جس کو آپ شرک کہتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی نے کروایا ہے اور اللہ ہی کروا رہا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور انبیاء کہا کرتے تھے نہیں 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 نہیں، اللہ اس سے خوش نہیں، اللہ اس سے غضبناک ہوتا ہے۔ یہ اصل میں جنگ تھی آپس میں اسی چیز کی۔ جن بندوں نے یہ بات مان لی انبیاء کی، اور جو شیطان کا ڈالا ہوا وار تھا، اس کو وہ پہچان گئے کہ یہ تو غلطی پر تھے، تو یہ تو شیطان نے وسوسے ڈال کے اس طرح کی باتیں پھیلا دی تھیں کہ اللہ نے اپنی صفت کسی کو دے دی، اللہ نے کچھ نہ کچھ کسی کو دے ضرور دیا، تھوڑا یا زیادہ دے دیا، اللہ نے اپنی طرف سے یہ چیزیں کر دیں، اللہ پر الزام لگاتی تھی۔ یہ غلط ہے، یہ شیطانی چیز ہے۔ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات، یہی اللہ کی الوہیت ہے۔ تو اللہ اپنی الوہیت کسی کو نہیں دیتا ہے، اللہ اپنی خدائی کسی کو نہیں دیتا ہے، کیونکہ وہ واحد القہار ہے۔ تو نہ وہ کسی کو بیٹا بناتا ہے، چونکہ بیٹا آگے وارث ہوتا ہے، اور بیٹا اللہ ہی کی طرح ہوتا ہے، یعنی باپ ہی کی طرح ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا نہ کوئی باپ نہ بیٹا، وہ ان صفات سے بالکل پاک ہے۔ گویا انسانوں نے اللہ کو اپنے اوپر گمان کیا کہ انسانوں ہی کی طرح کوئی ہے، جس طرح انسان خواہشیں رکھتے ہیں، اس طرح شاید اللہ بھی رکھتا ہے، یا انسانوں کی جو مجبوریاں ہیں اس طرح اللہ کی بھی مجبوریاں ہیں۔ جیسا انسان ایک دوسرے کو کوئی عشق کرتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، اس طریقے سے مجبور ہو جاتے ہیں اس کی محبت کی وجہ سے، اس طرح شاید اللہ بھی اسی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، اللہ اس طرح نہیں ہے۔ وہ اگر محبت کرتا ہے کسی اپنے بندے سے تو اس کی فرما برداری کی وجہ سے کرتا ہے، اللہ مجبور نہیں ہے۔ اللہ کو جو جس طرح ایک جھوٹی اور منکر روایت بھی صوفی بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، پھر اس نے مخلوق بنائی۔ تو یہ بھی اسی طریقے سے ان کے دماغوں کے اندر اس طرح آتا ہے کہ اللہ کوئی مجبور تھا کسی چیز کے اوپر، بس اس مجبوری کی وجہ سے یہ معاملہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایسا نہیں ہے، کوئی ایک بھی انسان نہ بناتا اللہ تعالیٰ، ایک جن بھی نہ بناتا، ایک فرشتہ بھی نہ بناتا، تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں آپ محمود، وہ بہت ہی عظیم ہستی ہے۔ تو یہ چیزیں، اس طرح کے سوالات بھی ذہن میں شیطان ہی ڈالتا ہے۔ اس طرح کے سوالات بھی بنتے نہیں ہیں، سوچنا بھی نہیں چاہیے ایسی چیزیں، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے۔ باقی ان کو بہت سخت دھوکہ لگا ہے، بالکل اسی طرح محمد حنیف کو دھوکہ لگا ہے جس طرح ہر دور کے مشرکین کو دھوکہ لگا ہے، اور اللہ کے بارے میں اس نے ایسی سی باتیں کہنا شروع کر دیں جس کی حقیقت یہ نہیں جانتا تھا۔ یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنا۔ جس طرح اصل میں ان کے دماغ کے اندر یہ مشرکانہ عقیدہ آیا شیطان کے وسوسے کی وجہ سے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اس نے مختلف انداز اختیار کیے کہ ظاہری بات ہے، تمام انبیاء تو اللہ کو سجدہ کرتے تھے، اسی کی تعلیم دیتے تھے۔ اب بیچ میں ایک یہ جو سجدہ ہے، یہ اس کو ثابت کیسے کیا جائے؟ اس کو ایک کو ثابت کرنے کے لیے پھر معجزات کا سہارا لیا انہوں نے، سارے کے سارے معجزات گننا شروع کر دیے۔ جس طرح وہاں یہ ہوا، حالانکہ وہاں معجزات جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتا ہے، قانون کو، عام جو روٹین ہوتی ہے اس کو توڑتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ جو بندہ ہے جس کے ہاتھ پر یہ ہو رہے ہیں، یہ میرا نبی ہے، اور ہر ایک کے ساتھ ہی کیوں نہیں ہو رہا ہے۔ اور جو وہ معجزہ بھی جب اللہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی وہ قدرت دکھاتا ہے۔ تو ایسے واقعات لا کے انہوں نے، جس طرح یہ وہ ہو گئے، یہ وہ آگ تو جلاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا، ایک واقعہ پیش آ گیا۔ اسی طرح مردہ زندہ نہیں ہوتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دور میں مردہ زندہ ہو گیا اس گائے کا ٹکڑا لگانے کی وجہ سے۔ تو روٹین سے ہٹ کے واقعہ ہوا، یہ واقعات ہوئے۔ اسی طرح یہ سجدہ بھی روٹین سے ہٹ کے ہو گیا، عام حالات میں تو نہیں ہے لیکن روٹین سے ہٹ کے ہو گیا، بس اسی طرح مان لو۔ تو ان کو ہم بتاتے تھے کہ یہ سجدے کیا نام ہے معجزات کے ساتھ اس کو ہم ملا کیوں رہے ہیں؟ ایک الزام لگانا، اگر یہی چیز عیسائی کہیں کہ اللہ اولاد اپنی نہیں رکھتا ہے، لیکن بس ایک ہو گیا، ایک اللہ نے بنا دیا معجزہ، وہ بیان کرنا شروع کر دیا، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا کے دکھا دیا۔ تو یہ قدرت نہیں ہے، یہ تو الزام ہے، یہ الزام ہے جو ہر دور کے مشرکین اسی طرح الزام لگاتے تھے۔
تو بس اس طرح ان کے اوپر بڑا شدید شیطان کا وار ہوا تھا، اور اس کے اندر یہ بہہ گئے، اور بدبختی ان کی۔ باقی اللہ تعالیٰ قدرت والا، اور اتنی قدرت والا، اس کی قدرتیں تو ابھی آگے جا کے اتنی زیادہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں کا اظہار کرے گا مالک، جو ہمارے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ جس طرح جنت کا معاملہ ہے، جہنم کا معاملہ ہے، پوری انسانیت کو ایک ہی میدان میں کھڑے کر کے ایک ایک لمحے کا حساب لینا، کتنی بڑی قدرت ہے بتائیے۔ لیکن اللہ کہتا ہے میرے لیے بہت آسان ہے۔ ہم سوچیں تو ہمارا دماغ پھٹ جائے کس طرح ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں انتہائی آسان چیز ہے یہ، ساری انسانیت کا حساب لینا ایسے جس طرح ایک کا لینا۔ اور ان صوفیوں نے یہیں سے اسی طریقے سے مار کھائی ہے۔ عبد القادر جیلانی کا ایک قول ہے، کہتا ہے کہ دیکھو جنت میں انسان جو جائیں گے، یعنی وہ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ کہتا ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ دنیا میں ایسا ہو، یعنی یہ دنیا میں یہ چیز انسان کو حاصل ہو جائے۔ ان کو خدائی کا بڑا شوق رہا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر اینگل سے کوششیں کرتے رہے کہ دنیا میں، اسی لیے کہتے ہیں پیر صاحب جو چاہے ہو جاتا ہے، بس بزرگ جو چاہے ہو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ صفت اللہ کی حاصل کر لی ہوتی ہے، یا اللہ نے وہ صفت ان کو دے دی ہوتی ہے۔ تو یہ اسی چکروں میں جو تو ریاضت بھی کرتے رہے کہ پھر اللہ ان کو کچھ صفات دے دے گا، یا تو مکمل اللہ بنا دے گا، یا کچھ نہ کچھ جزوی طور پر اللہ بنا دے گا۔ اس کوششوں میں یہ رہے ہیں، خدائی کا شوق رہا ہے ان کو، اسی وجہ سے کبھی بندگی کی انہوں نے، کبھی خدائی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی طے کر دیا ہے کہ جس کو بھی اللہ بننے کا شوق ہے نا، اس کا شوق جہنم کی آگ کے اندر ڈال کے اس کا پورا کیا جائے گا۔ اور پھر یہ اللہ ہوتا تو جہنم میں کیوں جاتا؟ تو ان کو اللہ بننے کا بڑا شوق ہے، اندازہ لگائی۔ حتیٰ کہ یہ جو علی انجینئر ہے، اس نے بھی اس طرح کا ایک فلسفہ بتایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ سب کو چھوٹا چھوٹا اللہ بنا دے گا۔ اور پھر دلیل کیا دے رہا ہے کہ دیکھو جس طرح اللہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جنت میں بھی جو کہو گے ہو جائے گا۔ پھر اللہ ہمیشہ رہے گا تو وہ جنت میں بھی ہمیشہ رہو گے۔ تو یہ دو چیزیں لا کے اس انداز سے، حالانکہ جنت میں انسان جو چاہے گا وہ اللہ کر دے گا، وہ خود نہیں، خدا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا، وہ اللہ تعالیٰ کرے گا، اللہ تعالیٰ نعمتیں اس کو دے گا۔ اور اتنی بڑی قدرت اللہ کی وہ سامنے آئے گی کہ ایک ہی لمحے کے اندر سارے کے سارے جنات اور سارے کے سارے انسان جو کہیں گے اللہ تعالیٰ سب کو دے دے گا، وہ اتنا قدرت والا ہے۔ تو آپ دیکھیے اس پہ تو عقل پھٹ جاتی ہے، لیکن اللہ اللہ ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ زبردست رب ہے، وہ اللہ ان کو دے گا، اللہ اپنی نعمتیں ان کو دے گا۔ وہ چھوٹے چھوٹے اللہ نہیں بن جائیں گے۔ ایک نقش بندی بہت پیر ہے، اس کی تقاریر آتی ہیں، ذوالفقار علی کے، ذوالفقار احمد اس کا نام ہے، وہ بھی اسی طرح کا فلسفہ رکھتا ہے، سارے اللہ بننے کی شوقین گزرے ہیں۔ تو الزامات انہوں نے اللہ کے اوپر لگائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سجدہ کروا دیا، اندازہ لگائی، اللہ نے سجدہ کروا دیا۔ اور پھر ساتھ ہی کہتا ہے یہ اللہ کی مشیت تھی، اللہ کا حکم تھا۔ محمد حنیف کہتا ہے اللہ کا حکم، تو میں کہاں ہے حکم، دکھاؤ نا۔ پوری زندگی نہیں دکھا سکا، لیکن شرک نہیں چھوڑا اس نے۔ اور پھر کہتا ہے اللہ ایسے راضی ہو گیا، اندازہ لگائی، یعقوب علیہ السلام بھی راضی ہو گئے، سارے راضی ہو گئے، خوش باش ہو گئے، سجدہ کر کے کرا گئے۔ اس طرح الزام اس نے لگائے ہیں۔ یہ الزام کے اوپر الزام ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس طرح کوئی بندہ اپنے باپ کو گالی دے تو لوگ کہیں بھائی گالی کیوں دیتے ہیں، اور پھر کہیں نہیں نہیں، جب گالی دیتا ہوں تو میرے ابو جی بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو بتاؤ اگر بال برابر بھی اس ابو کے اندر غیرت ہے تو اس کے بارے میں کیا کہے گا کہ بے ایمان تمہاری گالی سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اوپر سے یہ کہہ رہے ہو کہ میں خوش ہوتا ہوں گالی سے۔ اس طریقے سے کوئی بھی مشرکانہ کام کر کے، اگر یہ مشرکانہ کام کرنا ہی اللہ کے غضب کو للکارنا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک چیز ہے کہ کہا جائے کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، تو وہ بہت ہی بڑی جسارت ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ ہر دور کا مشرک یہی کرتا رہا ہے۔ جس طرح یہ سارے، چاہے خادم حسین رضوی ہو، اس طرح کے عقیدے پیش کر کے کہ نبی علیہ السلام اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہیں، ان کے وسیلے سے ماننا، بے حق فلاں بے حرمت فلاں ماننا، اس طرح کے عقیدے مشرکانہ کہہ کے کہتے ہیں، یعنی یہ شرک کہاں سے آ گیا؟ یعنی شرک نہیں ہے، یہی جھگڑا رہا ہے ہمیشہ مومنوں اور کافروں کے درمیان، یہی جھگڑا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے، مومن کہتے ہیں یہ شرک ہے۔ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کر دے گا۔ کتنے ہیں دیکھیے، توحید کو سمجھ بھی گئے تھے، پھر کہتے ہیں گنبد کہاں سے شرک ہو گیا؟ تو ان کے دماغوں میں اصل میں گنبد ہے، ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ گنبد شرک ہے، یہ شرک کی علامت ہے۔ جیسا کوئی بندہ مومن جیسا دیکھتا ہے گنبد کہیں بنا ہوا ہے، اس کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ اس علاقے کے لوگ مشرک ہیں،
یہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں، گنبد کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی طرح کسی مسجد کے اندر اگر گنبد کی تصویر لگی ہوئی ہو تو پہلا خیال یہی ذہن میں آتا ہے کہ یہ مشرکین کی عبادت گاہ ہے، یہ مومنوں کی مسجد نہیں ہے۔ اور یہ ساری چیزیں فوراً سلیب کسی دور سے آپ دیکھو گے کسی بندے کے گلے میں سلیب لگی ہوئی تو پہلا خیال ہی یہی آئے گا کہ یہ کرسچین ہے، یہ مشرک ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ یہ شرک کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ جیسا ہی کسی کا تعویذ آپ دیکھیں گے گلے کے اندر، فوراً آپ کے ذہن میں پہلی بات ہی یہی آئے گی کہ یہ مشرک ہے، کیونکہ شرک کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی جمہوریت کے نظام کے اندر ہے یا اس کی حمایت میں کچھ بولتا ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا یہ مشرک ہے، یہ اسلام کا ماننے والا نہیں، یہ مشرکانہ نظام کا ماننے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں اسی طریقے سے۔ باقی یہ ایمان کی سمجھ اللہ تعالیٰ جس کو دے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی انعامات کیے بھائی۔